الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم سب پر سایہ فگن ہے، یہ ہم سب کو زندگی بدلنے کے لیے اللہ پاک کے طرف سے ایک انعام ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہم اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا ہو جائیں، ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ اسی لیے اللہ پاک یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو جب بدلتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ میرا بندہ میری مان کر زندگی گزارے۔ یہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، تقوی اور مغفرت کا عظیم مہینہ ہے۔ یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا موسم ہے۔ اس مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ تلاوت قرآن، ذکر، دعا، تراویح اور صدقہ خیرات میں وقت گزارنا ہی رمضان کی حقیقی روح ہے، اور انہی سب سے ہم اس مہینے میں خالی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ رمضان کی قیمتی راتیں کرکٹ، لیڈو، تاش، موبائل گیمز وغیرہ میں گزار دیتے ہیں۔ عشاء اور تراویح کے بعد کھیل تماشے شروع ہو جاتے ہیں، دیر رات تک گپ شپ اور فضول مجلسیں جاری رہتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور دن میں سونے میں گزر جاتا ہے۔ مہینہ غفلت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان کھیل کود اور وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنی مغفرت کرانے اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب تشریف رکھے، پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں تو آمین کیوں فرما رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ عجیب واقعہ ہم نے دیکھا، سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے 3 شخصوں کے بارے میں بد دعا کی ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ دوسرا، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ میسر ہو، مل جائے، اور اس میں عبادت کر کے، اس مہینے کی قدر کر کے، اس مہینے میں توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لے، وہ شخص بھی ناکام و تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسرا، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ جبریل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور
سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بددعا فرما رہے ہیں، اور سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جبریل علیہ السلام کی بددعا کتنی مضبوط بددعا ہوگی، اور اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، وہ گویا مہر لگ گیا، سیل پیک ہو گیا۔ ایسا شخص جو ان بددعا کی زد میں آ گیا وہ تباہ اور برباد ہو کر ہی رہے گا، اس کا اس سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی وقت ہم اس بددعا سے بچ سکتے ہیں جب ہم رمضان کی قدر کریں گے، ان ایام کو غنیمت جانیں گے، عبادت میں گزاریں گے، تلاوت میں گزاریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ غور کیجئے، سوچئے کہ دنیا میں بھی ہر شخص کے کوئی نہ کوئی لوگ، یعنی ہر شخص کا اپنا ہوتا ہے، یعنی مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بھی کچھ چند لوگ مخصوص ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے۔ اور ہمارا معاشرہ ایک بہت بڑا طبقہ قرآن سے محروم ہے۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ تو ہم اللہ کے خاص لوگ بنے، خاص بندے بن جائیں، تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام خوب ہونا چاہیے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہم سب عہد کریں کہ اس رمضان کے مبارک مہینے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ہم سحری کے وقت روزانہ اٹھتے ہیں، سحری کھائے بغیر کوئی روزہ نہیں رہتا، الا ماشاء اللہ کوئی سحری نہ کھایا اور روزہ رکھ لے، لیکن سحری میں اٹھتا ضرور ہے۔ سحری کے ساتھ 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ پاک توفیق دے دے، تہجد کا ضرور اہتمام کریں، اور اس وقت اللہ سے گر گرا کر اللہ کے سامنے معافی مانگیں، اللہ سے فریاد کریں، اپنی شکایتیں کریں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ یقینی بات ہے، اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ہمیں، جب ہم اللہ کا محبوب بنیں گے تو اللہ ہمیں پریشانی میں کیوں ڈالیں گے، ہمیں دکھ کیوں دیں گے؟ ہم پر پریشانی مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی بنا پر آتی ہے، اس لیے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بالکلیت رک جائیں، اور آئیے ہم سب عہد کریں کہ اس بابرکت مہینے کی قدر کریں گے، راتوں کو عبادت سے آباد کریں گے، اور اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔